جب ہم مقابلے کی سیاسی نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مقابلے کی تصانیف کا جائزہ لینا ہوگا جن میں مقابلی نے اپنے سیاسی افکار پیش کیے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی ہے بادشاہ، دا پرنس۔ 1513 میں یہ لکھی گئی اور جو باقاعدہ اس کی اشاعت ہے وہ 1532 میں ہوئی۔ دوسری ہے مقالات، ڈسکورسز، یہ 1521 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ تیسری ہے جنگی رسالہ، آرٹ ڈی فلاگیسا، یہ 1520 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ اور چوتھی ہے تاریخ فلورنس، ہسٹری آف فلورنس، یہ 1525 میں مکمل ہوئی۔ آئیے ناظرین، ہم مقابلے کی سب سے اہم کتاب دا پرنس بادشاہ کے اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مقابلی نے اس کتاب میں اپنے کیا افکار پیش کیے ہیں۔ مقابلی کی کتاب بادشاہ پر اس کی زندگی میں ہی اور اس کے مرنے کے بعد بھی آج تک تنقید ہوتی چلی آ رہی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کسی مصنف کو اتنی لعن طعن نہیں ہوئی جتنی کہ مقابلی کو بادشاہ تحریر کر کے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس پر نئے انداز سے تنقید کی گئی اور برائی کے زمرے میں آتی گئی۔ مقابلی کی یہی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی جو اس نے 1513 میں مکمل کی۔ اس کے بعد بھی اس میں رد و بدل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ لکھتے وقت حالات اور تھے اور مکمل ہونے پر حالات کا رخ اور طرف ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے اس کا نام بدلا اور پھر اس کا انتساب بھی بدل کر لورینزو ڈی میڈیسی کے نام مضمون کیا گیا۔ مضمون کرنے کے بعد کوئی شہادت نہیں ملتی کہ مقابلی نے باقاعدہ کتاب بھی اس کی خدمت میں پیش کی ہو، اور نہ ہی اس بات کا ثبوت کہ اس نے اس کا مطالعہ کیا ہو۔ بہرحال ایک بات یقین کے ساتھ کہ مقابلی کو اس کتاب کا کوئی صلہ نہیں ملا اور نہ ہی یہ اس کی زندگی میں شائع ہو سکی۔ یہ کتاب اس کی موت کے 5 سال بعد 1532 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب نظری سیاست کی نہیں بلکہ عملی سیاست کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ریاست کا انتظام چلانے اور لوگوں پر حکمرانی کے طریقے سے بحث کی گئی ہے۔ ریاست کو مضبوط بنانے کے طریقے بتائے گئے ہیں جس سے حکمران کے اقتدار کو باقی رکھا جا سکے۔ مقابلی کے نزدیک حکمران کو ریاست کے تحفظ پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ بوقت ضرورت فلاح عامہ کے کاموں کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ریاست اور حکمران کو مماثل ہی تصور کیا ہے۔ اس کے نزدیک اگر مقاصد اچھے ہوں تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ریاست کے احکامات کو انفرادی اخلاقیات کے اصولوں کی بنیاد پر نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ وہ عام شہریوں اور حکمرانوں کے لیے الگ الگ معیار اخلاق متعین کرتا ہے۔ اس کے نزدیک حکمران قوانین اور اخلاقی اصولوں کا خالق ہے، اس لیے وہ ان اصولوں سے بالا تر ہے۔ اگر اس کے افعال کو افراد سے متعلق اخلاقی اصولوں پر پرکھا جائے تو ریاست کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے نزدیک سیاست کا مقصد اقتدار کی حفاظت اور اس کی توسیع ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دغا بازی، ظلم، قتل و غارت گری اور اسی قسم کے غیر اخلاقی افعال کو جائز تصور کرتا ہے۔ ان ذرائع کے فائد کے لیے انہیں چالاکی سے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ انہی نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے افادیت پسند اخلاقیات کا بانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے تو مفتوح علاقوں پر قبضہ جاری رکھنے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ فتح کے بعد بادشاہ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو قتل کرا دے جن سے بغاوت کا خطرہ ہو، جو اس کی بادشاہت کو ماننے کو تیار ہوں ان سے مفاہمت کی بات کرے، تاکہ لوگ اس کے پرانے ظلموں کو بھول کر اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اگر بادشاہ فتح کے بعد فوراً نرمی کا سلوک کریں گے تو لوگ بغاوت کر دیں گے، اس کے فیاضیانہ طرز عمل کو بھول کر سخت گیری کا شکوہ کریں گے۔ مقابلی نے بادشاہ کے مذہبی عقائد پر بھی بحث کی ہے۔ اس کے نزدیک محکوم طبقہ کی خواہش ہے کہ بادشاہ بھی ان کے ہی مذہبی عقائد کا حامل ہو۔ مقابلی کے نزدیک بادشاہ بھی محکوم طبقہ کے مذہبی عقائد کو اپنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ صرف مذہبی عقائد ظاہر کر دے۔ مقابلی کے نزدیک محبت کے جذبات حکومت کے استحکام کے لیے ناکام ہیں، بلکہ اگر محبت کے جذبات ہوں گے تو حاکم کو کاروبار سلطنت چلانے میں مشکل پیش آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ رہیں۔ مقابلی پہلا سیاسی مفکر ہے جس نے ان خیالات کا اظہار بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مقابلی کو پہلا سیاسی مفکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مقابلی کو جدید سیاست کا بانی کہلوانے میں بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسے جدید سیاست کا بانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مقابلی ہی ہے جس نے سیاست کی تاریخ میں پہلی دفعہ ریاست کی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے خیال میں ریاست باہمی وابستگی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ مقابلی کو یہ شرف بھی حاصل رہا ہے
کہ اس نے سیکولر اور خود مختار علاقائی حکومتوں کے نظریات کو متعارف کروایا، جس کو بنیاد بنا کر بعد میں جین بودین نے قانون کی بالادستی کا نظریہ پیش کیا۔ ہابس نے مکابلی کے انسانی فطرت کو تصور بنا کر مطلق حاکمیت کا تصور پیش کیا۔ اس کے علاوہ مکابلی کے نظریات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے ٹھوس حقائق کو سامنے رکھ کر اپنے تصورات پیش کیے۔ مکابلی روحانی اور قدیم تصورات سے زیادہ حاوی حقائق اور ان کے ٹھوس ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مکابلی کو پہلا جدید سیاسی مفکر کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔